آئیے دوستو، آج ہم آپ کو ایک گاؤں میں موجود پیپل کے درخت کا واقعہ سناتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا گھنا پیپل کا درخت تھا۔ لوگ اس سے بے شمار فائدے اٹھاتے تھے۔ درخت کی چھال سے دوائیاں بناتے اور شہر جا کر بیچتے، جس سے انہیں بہت نفع ملتا، یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب یہ درخت شرک کا مرکز بن چکا تھا۔ وقت یوں ہی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا کہ ایک نیک شخص اس گاؤں میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو اس درخت کی پوجا کرتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ شرک کا پرچار دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، غصے سے بے قابو ہو گئے۔ پھر غصے کی حالت میں گھر آئے اور کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھے کہ اچانک شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور کہا، جناب کدھر جا رہے ہیں؟ اس نیک شخص نے کہا کہ لوگ ایک درخت کو پوجنے لگے ہیں جو شرک ہے، اب میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، آپ واپس چلے جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھے اور کہا، نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا اور میں اس درخت کو کاٹ کر ہی واپس جاؤں گا۔ اگر میں یہاں سے واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں تو اسے ضرور کاٹوں گا تاکہ شرک کا مرکز جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ شیطان نے بہت تکرار کی مگر وہ نہ ماننے والے تھے نہ مانے۔ چنانچہ دونوں نے لڑائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے شیطان کو زیر کر لیا۔ اب شیطان نے دوسری چال چلی۔ اس نے کہا، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو تو میں اس کے بدلے تمہیں روز 4 تولے سونا دوں گا۔ اگر یہ سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ شیطان کی یہ چال کارگر ہوئی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے کہا، یہ سونا روزانہ تم مجھ تک ضرور پہنچایا کرنا ورنہ میں درخت کاٹ دوں گا۔ شیطان نے کہا، ہاں حضرت، آپ کو یہ سونا روز صبح سویرے آپ کے بستر کے نیچے سے مل جائے گا۔ کچھ روز تک 4 تولے سونا اس نیک شخص کو ملتا رہا، لیکن ایک روز سونا نہ ملا۔ انہیں بہت غصہ آیا، پھر کلہاڑی اٹھائی اور درخت کو کاٹنے کی غرض سے نکلے۔ رستے میں شیطان پھر ملا اور پوچھا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں کیونکہ تم نے 4 تولے سونے دینا بند کر دیا ہے۔ شیطان نے درخت کاٹنے سے منع کیا لیکن وہ نہ مانے اور پھر دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب کی بار شیطان کو فتح حاصل ہوئی۔ وہ بہت حیران ہوئے اور شیطان سے پوچھا، پہلے تو میں نے تمہیں ہرا دیا تھا اور اب کی بار تم نے مجھے کیسے ہرا دیا؟ شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا، میاں پہلے تم جو درخت کاٹنے جا رہے تھے اس وقت تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی تھا۔ اس وقت تمہاری نیت نیک اور صاف تھی، لیکن اب تمہاری نیت میں فرق آ گیا ہے۔ تم میرے بہکاوے میں آ گئے ہو۔ اس بار تم مجھ سے اس لیے مات کھا گئے کہ اب تمہارا ارادہ درخت کاٹنے کا نہیں بلکہ 4 تولے سونے حاصل کرنے کا ہے۔ اب تم واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ سن کر نہایت شرمندگی کی حالت میں انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ تو آپ نے دیکھا دوستو کہ کس طرح اس شخص کی نیت کی وجہ سے اس کو شکست حاصل ہوئی۔ دوستو، آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ کا ہر کام کامیاب ہوگا، اگر نیت بری ہوگی تو پھر وہی ہوگا جو اس شخص کے ساتھ ہوا۔ نیت ہی عمل کی روح ہے۔ جس قدر نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی مدد اور انعامات زیادہ ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو بھی کام کریں خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں۔